اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو وصال ہے اس کا ذکر کریں گے۔ ہارون علیہ السلام کا انتقال۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ ہارون علیہ السلام کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، تم اسے فلاں پہاڑ پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ پر پہنچے تو اس پر ایک ایسا درخت تھا جیسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں انہوں نے رات گزاری۔ رات کو خوشبودار ہوا چلی۔ ہارون علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ رات کو میں اس چارپائی پر سوؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں سو جاؤ۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس گھر کا مالک آیا تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا، بس تم سو جاؤ۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام بھی میرے ساتھ سو جائیں کہ اگر گھر کا مالک آیا تو وہ ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ جب دونوں سو گئے تو ہارون علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی۔ جب وہ قریب مرگ تھے تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جب موت واقع ہوئی تو گھر، درخت اور چارپائی آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام لگانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آئے تو لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور ان کا جسم چھپا دیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہارون ان سے زیادہ نرم دل تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو کہنے لگے کہ تمہارا ناس کو، وہ تو میرا بھائی تھا، بھلا میں اسے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ لیکن قوم نہ مانی اور مسلسل طعنہ دیتی رہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس کے نتیجے میں وہ چارپائی نیچے اتر آئی جس پر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ چارپائی اور ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ پھر ایک روز موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ سیاہ ہوا چلی۔ جب یوشع نے یہ منظر دیکھا تو سمجھا کہ قیامت آ گئی، اور وہ ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام سے لپٹ گئے اور کہا کہ قیامت اس حال میں ہوگی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قمیص کے اندر سے اللہ نے نکال لیا اور قمیص یوشع کے ہاتھ میں رہی۔ جب وہ قمیص لے کر قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ یوشع نے کہا کہ میں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ وہ قمیص کے اندر سے اٹھا لیے گئے، لیکن قوم نے بات نہ مانی۔ حضرت یوشع نے اللہ سے دعا مانگی، چنانچہ ان کے پہرے داروں کو خواب میں بتایا گیا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ ہم نے اوپر اٹھا لیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت بھی ہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے موت کو ناپسندیدہ سمجھا تو اللہ نے انہیں مارنے کا ارادہ کر لیا، اور ان کے لیے زندہ ہونے کو ناپسند سمجھا تو نبوت حضرت یوشع کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے درست جواب دے دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ کتنے عرصے تک رہا؟ آپ نے اتنے عرصے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور انہیں زندگی سے نفرت اور موت سے محبت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک چھپڑ کے سائے میں رہتے تھے اور لکڑی کے ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے اور اسی میں پانی پیتے تھے، اور اگر کھانے کے دوران پانی پینا پڑتا تو منہ سے پانی پیتے۔ یہ سب کچھ تو اخفا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اب تیسری روایت جو اس سلسلے میں ہے وہ وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی موت کا قصہ یہ تھا کہ ایک روز وہ چھپڑ سے نکل کر کسی کام کے لیے باہر گئے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ کہاں گئے۔
ایک جگہ آپ نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قبر کھود رہے ہیں، آپ نے انہیں پہچان لیا، ان سے پوچھا کہ اے فرشتوں، تم کس کی قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے کی قبر کھود رہے ہیں۔ اس بندے کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے نہ گھر۔ پھر اس نے کہا، اے سبھی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی قبر ہو؟ آپ نے کہا ہاں، اور اس نے کہا تو پھر آئیے اس میں لیٹ جائیے اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے اور آہستہ آہستہ سانس لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں لیٹ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آہستہ آہستہ سانس لینے لگے۔ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور فرشتوں نے قبر برابر کر دی۔ چوتھی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کوئی موت کا فرشتہ کھلم کھلا آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا حتیٰ کہ اس کی آنکھ نکل گئی، اور وہ واپس اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر وہ آپ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو میں اس پر سختی کرتا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس بیل پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ پر لگیں گے ہم اتنے سال زندگی دیں گے، اور پھر کہو کہ اتنے عرصے تک بھی مرنا چاہتا ہے کہ نہیں۔ فرشتے نے آ کر بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتنے عرصے بعد کیا پھر بھی موت ہی آنی ہے؟ پھر فرمایا، ابھی بہتر۔ چنانچہ فرشتے نے آپ کے منہ پر رومال رکھا اور روح قبض کر لی۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس چھپ چھپ کر جانے لگے۔ ہارون علیہ السلام کا انتقال، اس بارے میں دوسری روایت ہے کہ عمر بن میمون سے مروی ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وادی تی میں ہوا۔ پہلے دونوں ایک غار میں گئے اور وہاں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دفن کیا، واپس آئے تو لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ نے ہارون کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو وہاں لے جا کر قبر کھود کر دکھا دو۔ پھر آپ ان لوگوں کو لے کر لوٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، جس میں سے 20 سال اپریدون کی حکومت میں گزرے اور بقیہ 100 سال منوچہر کے دور میں گزرے۔ آپ کی بعثت کے آغاز سے آخر تک منوچہر ہی حکمران رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔